اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری دنیاوی چیزیں رکھی ہیں، اور ساتھ میں یہ بات بھی اللہ نے بتلا دی کہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہے۔ اگر چین و سکون کی زندگی ہماری اور آپ کی یہاں پر گزر رہی ہے تو یہ اللہ کے شکر احسان کی وجہ سے ہی۔ اگر ہم اور آپ آج اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ کی دین ہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اگر کسی کو اچھی زندگی دی ہے، یہاں پر کوئی اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ قیامت والے دن کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری عمل یہی ہے کہ اس دنیا میں من چاہی زندگی کو چھوڑ کر اللہ نے جیسے زندگی جو ہے گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن لوگ جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری دیں گے، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، بالکل اتنی دور سورج ہوگا۔ آج سورج جو کیا کہتے ہیں کروڑوں میل دور ہے، تو ہماری اور آپ کی گرما کے اندر یہ حالت ہوتی ہے کہ چند موقع کے لیے بغیر پیاس کے ہم نہیں رہ پاتے، اور ویسے ہی بغیر چپل کے نکل جائیں گے تو ناممکن سی بات ہے۔ لیکن
کل قیامت والے دن سورج بالکل سر پر، ایک نیزے کی دوری پر، بالکل سر پر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں لوگوں کو حاجت ہوگی کہ ایسی جگہ جائیں جہاں جو ہے سورج کی روشنی نہ پڑے، ایسا کوئی سایہ مل جائے جہاں کھڑے ہو جائیں سورج کی روشنی ہمارے اوپر نہ آئے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ٹخنوں تک جو ہے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کئی لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کئی لوگوں کا پسینہ ان کی کمر تک پہنچا رہے گا، اور کئی لوگ، اللہ کے نبی نے اپنے منہ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ کئی لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک یہاں تک رہے گا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کئیوں کا پسینہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی کان کی لو تک ہوگا، یعنی پسینے میں وہ ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ یہ حالت ہوگی قیامت والے دن لوگوں کی، جہاں لوگوں کا ایسا حشر ہو جائے گا کہ لوگ نشے میں ہوں گے، وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، وہاں لوگ نشے میں در حقیقت نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ایسے موقع پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہہ دے کہ میں تم کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے گا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور 7 قسم کے لوگوں میں کون ہے؟ الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا حکمران، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، ورجل تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور ایسے آدمی جو اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور یہ محبت جب تک کرتے ہیں اور ان کے درمیان جب علیحدگی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے خاطر ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شخص کا ذکر کیا کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جن کو منصب والی عورت، ذات و منصب والی عورت، اونچے عہدے والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمی کا ذکر کیا کہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ آدمی ایسے خفیہ طور پر صدقہ کرے، آدمی ایسے خفیہ طور پر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ داہنے ہاتھ میں کیا خرچہ کیا۔ اور آخری ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش تلے سائے میں رکھے گا۔ بعض اس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا اللہ اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھے گا، عرش تلے سائے میں رکھے گا، یا کوئی اور سایہ ہوگا؟ تو بعض علماء نے، ہمارے بعض اسلام نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں اور سایہ بھی تو نہیں ہوگا، اس لحاظ سے اللہ کے عرش کے نیچے یہ لوگ سائے میں رہیں گے۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ حدیث ہمیں جتنی ملی ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے عرش تلے کا لفظ ذکر نہیں کی، اللہ کے عرش تلے کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے، اسی لیے بس اتنا ہی کہ اللہ اپنے سائے میں رکھے گا۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آیا صرف مردوں کے لیے خصوصی، عورتیں بھی اس میں شامل، کیونکہ اللہ کے نبی نے ورجل عربی میں رجل مرد کو کہا جاتا ہے، جہاں بھی اللہ کے نبی نے اس میں ذکر کیا کہ ورجل ذکر اللہ خالیا، ورجل دعته امرأة، ورجل، یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا، تو کیا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جب یہ حدیث ذکر ہوئی تو ائمہ سلف نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ نہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں بھی شامل ہیں، دونوں بھی شامل ہیں کہ مرد اور عورت دونوں بھی اللہ کے عرش تلے سائے میں رکھیں۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیجیے
کہ یہ 7 لوگ نہیں ہوں گے، 7 لوگ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 لوگ اور 7 قسم کے لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ 7 لوگوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس مسجد میں 7 لوگ ایسے ہیں، تو 7 لوگوں کا مطلب یہ خاص 7 لوگ، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں میں 7، ہم 7۔ جب یہ بتایا جائے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، تو اس میں 7 قسم کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ 100 کے ہوں۔ سمجھ میں بات؟ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کل قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ آئیے ذرا اس کی وضاحت سمجھ لیتے ہیں مختصر انداز سے کہ یہ لوگ کون ہوں گے اور کل قیامت والے دن کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی کہ الامام العادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، بتلا رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الهوى، نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اگر کرو گے کیا ہوگا؟ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ بات آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا حکمران، جو بھی بڑا ہے، جو بھی اپنے عہدے میں بڑا ہے، اپنی جگہ پر بڑا ہے، اسے چاہیے وہ عدل انصاف سے کام۔ لوگ جب عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں زمین میں فسادات برپا ہوتے ہیں۔ لوگ جب عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کی پکڑ ان پر ہوگی۔ سب سے پہلے عدل و انصاف زندگی کا اہم فریضہ، چاہے جو ہو جائے، چاہے اپنا بھائی غلط کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی انصاف سے پیچھے مت ہٹیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ذکر فرمائی کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کتنی پیاری چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہو، جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر وقف کر دیا ہو، قیامت والے دن اللہ ایسوں کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہاں وشاب کا لفظ ذکر کیا اللہ، ورجل کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ میں ہی بات، ورجل اور وشاب میں فرق ہے۔ ورجل میں سارے آدمی، بوڑھے جوان سارے لوگ آ جاتے ہیں، شاب میں شاب عربی لفظ میں کہا جاتا ہے نوجوان کو، یعنی نوجوانیاں خصوصیت پر ہوگا، اپنی جوانی کو جنہوں نے اللہ کے خاطر وقف کر دیا، ایسوں کو اللہ کل قیامت والے اپنے سائے میں رکھے۔ آج کہاں ہے ہماری جوانی؟ کس جوانی میں؟ گانے سننے، فلمیں دیکھنے میں، اور پھر ساتھ میں یہ کہ ابھی تو بڑھاپا باقی ہے، تب عبادت کریں گے۔ یا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جوانی اگر اللہ کے راستے میں جائے نا تو تمہیں کل قیامت والے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جو ہے گوریوں میں سر باندھ کر چلا جائے اور راہبانہ زندگی گزارے، جنگلوں میں بیٹھ کر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے، شادی بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے، والدین کے ساتھ بھی رہے، کبھی ہنسی مذاق بھی کرے، گھومنے پھرنے بھی جائے، زندگی جیسے گزرتی ہے ویسے گزارے، جو خواہشات جائز طور پر اسلام میں وہ گزارے ویسی زندگی، چاہے جہاں جانا ہے جائز خواہشات آپ پوری کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ کی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا، اور وہ کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے. وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ مر جاؤ. اور وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بیمار پڑ جاؤ. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اور اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ غریب ہو جاؤ. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ 5 چیزیں آ جائیں. کتنی واضح اور کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے سکھلائی. اسی لیے اصحاب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. جوانی گزارتے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو وقف کر دیا تھا. کبھی جان کو قربان کرنے کا موقع آتا تو نہیں سوچتے کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں سوچتے تھے. اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اٹھاؤ تاریخ کو، چاہے عمر بن خطاب کو اٹھاؤ، چاہے خالد بن ولید کو اٹھاؤ، چاہے سعد بن ابی وقاص کو اٹھاؤ، چاہے ابو عبیدہ بن جراح کو اٹھاؤ، چاہے کوئی دوسرے صحابی اکرمہ بن ابی جہل کو اٹھاؤ. یہ پورے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، یہ کون صحابہ جوان تھے. یہ نبی کے دور میں عبداللہ بن عمر کی کیا عمر تھی، نبی کے دور میں عبداللہ بن عباس کی کیا عمر تھی، بچے تھے یہ. اور جب جنگ بدر کا موقع آیا تھا نا، غزوہ بدر میں صحابہ جا رہے تھے لڑنے کے لیے، اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. تو یہ ننھے ننھے بچے جو اس دور میں تھے، جن میں عبداللہ بن عباس اور دوسرے جو ہے صحابہ موجود تھے، وہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چن رہے تھے تاکہ بچوں کو الگ کر کے جو ہے جوانوں کو لے کر جا سکے. تو یہ ننھے ننھے بچے اپنے جو پینچوں جو اپنے جو انگلیوں کے بل، پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی اس کے بل ایسے لمبے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جو ہے دوسروں کے مقابلے میں ہو جائے اور اللہ کے نبی لے کر چلے جائے. یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو تھی، یہ آرزو تھی. یہ وہ لوگ ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان کو اپنے عرش تلے سائے میں رکھے گا، اس نوجوان کو سائے میں رکھے گا جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. یہ جوانی غنیمت جانیے گا قبل اس کے کہ بڑا آ جائے گا. کئی ہمارے اسلاف کی بات ذکر فرمایا کرتے تھے، اور سلف صالحین کی بات ذکر کیا کرتے تھے. بہت سارے اسلاف نے بات ذکر فرمائی، کہا جوانی کے اندر تم جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو، ورنہ بڑھاپے میں سجدے کو ترس جاؤ گے. جوانی میں جتنے سجدے تم کر سکتے ہو کر لو، ورنہ بڑھاپے میں سجدے کو ترس جاؤ گے. اور آج جوانی کیسی گزار رہے ہیں؟ عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی. اللہ کی عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ نمازیں، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا کس کو پتہ ہی نہیں ہے. پیارو معاف کیجیے، کتنے ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے ہمارے جوان بھائی ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، کتنے ایسے. شرمندگی والی بات، یہ خود سے شرم کھانے والی بات، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود پر ڈوب مرنے والی بات ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا ہے، جس کے خاطر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آج وہ قرآن ہمیں یاد نہیں، آج ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اس کو تلاوت کرنی نہیں آتی اس کی. تو کیا خاک جوانی گزر رہی ہے ہماری اور آپ کی؟ پھر یہ چیخنا اور چلانا کس بات کا؟ ہم اسلام کے لیے کر سکتے ہیں جب قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. صحابہ نے اپنی زندگی وقف کر دی، قرآن سیکھا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے. ہم نہیں، ہمیں تو شوق ہی نہیں، ہمیں تو صرف کہہ دیں بڑی بڑی باتیں جو ہے کہہ دیں گے بس، اسلام کے نام پر بڑی بڑی آوازیں بلند کر دیں گے بس. اسلام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے نا تو 100 میں سے صرف 2 ٹکتے ہیں، باقی سارے بھاگتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی آج کے اس دور میں بہت بری حالت ہو چکی ہے. اپنی جوانیوں کو برباد مت کیجیے گا، اپنی جوانیوں کو ایسے تباہ مت کیجیے گا. یہ تمہاری جوانی اسلام کے خاطر وقف ہونی چاہیے. ایسے نہیں
کہ کسی دن تمہیں کہہ دیا جائے کہ نکل جاؤ، آج جو ہے کیا کہتے ہیں راستے میں ریلی نکالنی ہے، بس پہنچ گئے. نہیں، جوانی کو اسلام کے خاطر وقف کیجیے. ریلی میں جانا ہے، نکلنا ہے، ساتھ میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں اسلام کے خاطر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. جوان جتنا کام کر سکتا ہے اسلام کا، اتنا کوئی برا نہیں کر سکتا. جوان جتنا کام کر سکتا ہے برا نہیں کر سکتا. جوان سہ سکتا ہے، جوان بتلا سکتا ہے. ایک جوان دوڑ کر جا سکتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچ سکتا ہے. اسلام کا کام اسلام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. ہمیں کیا فکر پڑی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہوئے گزار دی. اور بہت تعریف ہو کیسے صحابہ گزرے، کیسے صحابہ گزرے کہ وہ صحابہ جن میں جو ہے کیا کہتے ہیں نظر کیا کہتے ہیں جسمانی طور پر کچھ نہیں رہتے تھے، جسمانی طور پر کچھ نہیں رہتے تھے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں تعریف بیان کی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. جوان تھے لیکن بالکل کیا کہتے ہیں دبلے پتلے تھے، زیادہ کوئی جسم میں طاقت نہیں تھی، تھوڑا دبلے پتلے تھے، لیکن جوانی جو ہے بالکل کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اسلام کے خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. خالد بن ولید ایک جنگ میں شامل تھے تو سامنے سے ایک دشمن نے آواز لگائی. اس نے کہا کون ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ مجھ سے کون لڑے گا؟ خالد بن ولید آگے بڑھتے اور کہنے والا کوئی معمولی شخص نہیں تھا. تاریخ میں آتا ہے اتنا طاقتور تھا کہ اگر وہ کسی کیا کہتے ہیں گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے اپنے ہاتھ سے مار دیتا، گھوڑے کی پیٹھ توڑ جاتی تھی. اتنی طاقت اس کو اللہ نے دی. خالد بن ولید آگے بڑھے. خالد بن ولید جیسے آگے بڑھتے ہیں ایک جوان آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے اجازت دیجیے، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کوئی زیادہ طاقتور نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، کوئی ایسے کیا کہتے ہیں تندرست نہیں تھے، لیکن نہ اسلام سے اتنی محبت تھی، اسلام سے اتنا پیار تھا، دین پر قربان ہونے کا اتنا شوق تھا کہ آگے بڑھے. اور لوگوں نے کہا کہ اس جانب انہوں نے ہنسی مذاق اڑائی کہ یہ تو مر جائے گا، ان کے سامنے کیا ٹکے گا یہ. اللہ اکبر. لیکن مسلمان کو وہ شہزادہ تھا، مسلمان شہسوار تھا، وہ دین پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا. وہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے بھی سمجھا کہ اس کی کیا اوقات میرے سامنے، یہ کیا ٹکے گا. بس نیزہ اٹھایا، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے بندے نے نیزے سے سیدھا گلے پر وار کیا، وہ زمین پر سو گیا. وہ پیارو دین کے لیے قربان ہوا کرتے تھے. یہ نہیں سمجھا کرتے تھے کہ مد مقابل کتنی طاقت ہو رہا ہے، اس میں کتنی طاقت کتنی قوت نہیں. آج ہم تو بہانے بناتے ہیں، ہم تو بہانے بناتے ہیں. اجی وہ غیروں کے پاس روپیہ بہت ہے، غیروں کے پاس پیسہ بہت ہے، فلانے کے پاس ایسا بہت ہے. نہیں، آج کے اس دور میں مسلمانوں کے پاس جتنی طاقت ہے پوری دنیا میں اتنی طاقت نہیں. کیوں ڈرتے ہیں جانتے ہو یہودی؟ یہ نصارہ کیوں ڈرتے ہیں جانتے ہو؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ مسلمان ہم پر حملہ کر دے. نہیں، آج یہودی اور نصارہ ہم سے کانپتے ہیں. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے نہیں کانپتے کہ یہ مسلمان طاقت قوت کے ماں، نہیں، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جس کے آگے ہمارے بڑے بڑے نیزے اور ہمارے بم پھوٹے پڑ جائیں گے. اور وہ طاقت ہے ایمان کی طاقت ہے. اور پوری دنیا مل کر مسلمانوں کے سینوں سے ایمان ہی نکالتے. ان کی طاقت نہیں چھینتے، ان کی قوت نہیں چھینتے. وہ تندرست بنے رہتے ہیں، ویسا ہی کیا کہتے ہیں جوان بنے رہتے ہیں، لیکن ان کے سینوں سے ایمان کو نکال کر اداکاروں اور فنکاروں کی محبت بٹھا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ آج دیکھ رہا ہے. وَشَعَبٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت میں گزار ہونے سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا کہ رجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. ایسے آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی اور اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے. یہ کون ہے؟ ان کو اللہ کل قیامت والے دن جنت میں کیا کل قیامت والے دن اپنے سائے میں رکھے گا. کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایسے دو آدمی جو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں اور موت ہی ان کو اللہ کے خاطر اس محبت کو جدا کرتی ہے.
کئی دفعہ میں نے یہ بات بتلائی کہ محبت کی بنیاد اسلام ہونی چاہیے، شہرت نہیں، دولت نہیں، روپے اور پیسے نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محبت کی بنیاد آپ کی یہ ہے تو پیارے دوستو آپ غلط راستے پر نکل گئے۔ محبت کی بنیاد اسلام ہونی چاہیے، اللہ کے خاطر محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر فرمایا، ایمان کی مٹھاس کسی کو کوئی چکھنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے بھائی سے اللہ کے خاطر محبت کرے، اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے جو اللہ کے خاطر اپنے بھائی سے محبت کرے۔ اللہ کے خاطر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو عبادت گزار ہے، اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو نمازی ہے، تو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ محبت کا معیار ہونا چاہیے، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے محبت کروں گا تو میرا بزنس بڑھے گا۔ یہ محبت دنیاوی محبت ہے، جائز ہے، آپ کیجیے، لیکن یہ اسلام میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اسلامی نقطہ نظر سے آپ کی آج لوگ محبت کا معیار وہی بناتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے قوم لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، دنیا میں کرے گا کیا؟ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کرے گا کیا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، عالم نہیں بناتے، اس کا کیا ہوگا، لوگ اس کی عزت ہی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے لیے کیا کہتے ہیں، وقف کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رضا کے خاطر محبت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا آدمی جس کو ذات و منصب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والا۔ آج کل کے معاشرے میں عام بات ہے، آج کل کے معاشرے میں ایسے کتنے نوجوان ہیں جن کی زبانیں سناؤ یہ زناکاری میں مبتلا ہے، زناکاری میں مبتلا ہے۔ اور یہ زناکاری کیسے؟ وہ عورت خود ان کو پیسے دیتی ہے۔ معاف کیجئے گا لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے آج کے دور کی۔ وہ عورت خود اس کو پیسے دیتی ہے زناکاری کرنے کے لیے۔ وہ ذات و منصب والی ہوتی ہے، مال و دولت کے لحاظ سے بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے مکان اس کے ہوتے ہیں، اور انہی پیسوں سے آج کا نوجوان نہ جانے قسم قسم کی چیزیں خریدتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی جس کو ذات و منصب والی گناہ کی دعوت دے وہ کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک واقعہ بتلاؤں، مشہور واقعہ ہے۔ 3 لوگ بنی اسرائیل کے جو تھے غار میں قید ہو چکے تھے، غار میں بند ہو گئے تھے۔ جب ایک بارش ہونے لگی، غار میں ایک جگہ گئے، اوپر سے پہاڑ آ کر گر گئے۔ 3 لوگوں نے اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو بلایا اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی کون تھا جانتے ہو؟ ایک آدمی وہ تھا جس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں جو ہے اپنی چچیری بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے میری چچیری بہن بڑی پسند تھی، لیکن اے اللہ ایک دن اس کو کوئی پریشانی ہو گئی، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اس کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، وہ میرے پاس آتی ہے پیسوں کے لیے، تو میں نے اس سے کہا اگر تو فلاں دن مجھ سے یہ گناہ کرے گی تو تجھے پیسے دوں گا۔ وہ بڑی پریشان تھی، مصیبت زدہ تھی، اس کو میں نے پیسے دے دیا اور اس نے وہ بات تسلیم کر دی۔ اور جب موقع آیا وہ گناہ کرنے کا، جب میں اس کے قریب گیا، جب اس کے پاس گیا تو اس اللہ کی بندی نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ میری عشق کیا کہتے ہیں، بکارت کو بغیر نکاح کے ختم مت کر۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو راضی تھا، میں نے اسی وقت اس عورت سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ اللہ اگر میرا یہ نیک عمل قابل قبول ہے، میرا یہ نیک عمل قابل قبول ہے تو اللہ اس پہاڑ کو نیچے گرا دے۔ پہاڑ تھوڑا اور سرک گیا، اس کے بعد والا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پہاڑ چٹان پوری کی پوری نیچے گر گئی اور وہ نکل گئی۔ پیارے دوستو اللہ سے کرو، یہ گناہوں کی زندگی اپنے آپ کی مت گزارو، یہ گناہوں کی زندگی۔ اور آج کل تو یہ عاشقوں اور معشوقوں والی زندگی وہی ہے نا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ہائی فائی لڑکی مل جائے تو میری زندگی بھی بہتر بن جائے گی،
پھر عشق کی زندگی گزاری جاتی ہے، عشق کی ندیوں میں بہا جاتا ہے، پھر عاشقی کی جاتی ہے، اور اسی پر ہمارا نوجوان آج اپنی زندگی فون لیے بیٹھا ہے، واٹس ایپ پر، کبھی فیس بک پر تلاش کر رہا ہے، کبھی انسٹاگرام پر تلاش کر رہا ہے، نہ جانے کہاں کہاں پر لڑکیوں کو تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت والی مل جائے جس سے اپنی زندگی گزاری جا سکے، جس سے اپنی ہوس مٹائی جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، پیارو ایسی زندگی مت گزارو۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے آدمی کو جو ذکر فرمایا ہے مختصر انداز سے سرسری طور پر ذکر کر دوں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو خفیہ طور پر صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ یہ آج کل کے معاشرے میں کہتا ہوں یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گئی یہ چیز آج کل کے دور میں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جو اس انداز سے صدقہ و خیرات کر رہا ہو، ختم، یہ چیز ختم ہی ہو گئی معاشرے کے اندر سے، جب تک جو سیلفی نہ لے لیا جائے۔ دیکھیے دو چیزیں مسائل واضح کر دو، ایک ہوتا ہے آپ جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں اس لیے لوگوں کے درمیان بھیج رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ ایک کیا کہتے ہیں سوسائٹی چلا رہے ہیں جس کے اندر اللہ کے راستے میں مدد ہوتی ہے، جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، تو کچھ چیزیں کچھ تصاویر اس لیے بھیجی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آمادہ ہو جائیں، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ گناہ والی چیز ہے کہ دے تو 1 روپے رہی ہیں سیلفی لے کر، آج ایک غریب کی میں نے مدد کی، آپ بھی غریب کی مدد کیجئے، فیس بک پر شیئر کیا گیا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کہیں نہیں بول صاحب یہ دکھاوے کے لیے نہیں تھا، یہ دکھاوے کے لیے نہیں تھا، یہ تو لوگوں کو ابھارنے کے لیے تھا، لیکن یاد رکھو پیارو جب یہ کام کرتے ہو نا تو دکھاوا اور پھر اس میں اللہ کی اخلاص جو ہوتا ہے بڑا باریک فرق آ جاتا ہے، کب یہ جو ہے اللہ اخلاص دکھاوے میں بدل جاتا ہے پتہ تک نہیں چلتا، اسی لیے ایسے دکھاوے والا کام۔ اور آج معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے، لوگوں کی زندگی دیکھیے، چلو 1 غریب 2 غریب 3 غریب 4 غریب کی تصویر بہت ہے، نہیں اتنا، آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں 4 لوگوں کی تصویر نہیں بھائی مدد کی جا رہی نہیں، اگر 100 لوگوں کی مدد کی گئی پورے 100 کی 100 تصویریں 100 کی 100 تصویریں بھیجتے ہیں، کیا حالت ہے معاشرے کی۔ آپ کو بتانا ہے صرف امت کو کہ یہاں مدد ہو رہی ہے 4-5 لوگوں کے لیے کافی ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیتے ہی نہیں آ کر سامان، اس شرم سے نہیں لیتے کہ میری تصویر لوگ بھیج دیں، وہ کم سے کم اس بندے سے پوچھ تو لیا کرو جس کو دے رہے ہو کہ بھائی آپ کی تصویر اگر ہم ڈالنا چاہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ آپ خوش رہیں گے، یہ سوال بھی نہیں ہوتا اس سے۔ حکومت جتاتے ہیں اپنی، سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی ہمت کیا ہے یہ ہمیں یہ بات کہہ سکتے، کم سے کم اس بندے سے تو پوچھ لو، اس آدمی سے تو پوچھ لو جس کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے اللہ کے راستے میں دو کہ یہاں سے دیا اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کیا آپ نے دیا، یہ اللہ کے راستے میں دینے کا طریقہ، دینے کا ڈھنگ ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ مشہور واقعہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ بتلا دوں کہ پچھلے دور میں پچھلی قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک شخص تھا سامان لے کر نکلا رات کے موقع پر، اس نے سنا تھا صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں بانٹنا چاہیے، رات میں نکلا اور جاتے جاتے جو کسی کو اسے تھما دیا اور گھر واپس آ گیا۔ صبح لوگوں نے آواز اٹھائی، کہنے لگے آج کسی جو ہے کیا کہتے ہیں نااہل شخص نے، کسی ایسے شخص نے آج جو ایک چور کو پیسے دے کر آ گیا، ایک چور کو پیسے دے کر۔ اس بندے کا اخلاص صاف تھا، اس نے یہ سوچا کہ رات میں دوں گا وہ نہ دیکھے گا مجھے، میں اس کو نہیں دیکھوں گا، وہ دے دوں گا پتہ نہیں چلے گا، بہتر ہو جائے گا۔ اخلاص اللہ کے خاطر اس نے وہ کام کیا تھا، وہ ہارا نہیں، دوسرے دن کوشش کی نہیں آج پھر دوں گا، آج ہو سکتا ہے اچھے شخص کو دوں۔ دوسرے دن وہ دیا تو دوسری رات جب اس نے دی تو پھر صبح لوگ کہنے لگے کہ آج کسی نے ایک کیا کہتے ہیں فاحشہ عورت کو، زانیہ عورت کو پیسے دے کر آ گیا۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ آج پھر دوں گا، اور پھر تیسری رات اس نے کوشش کی، تیسری رات اس نے پیسے دیے، صبح لوگ کہنے لگے کہ آج کسی نے ایک مالدار کو پیسے دے کر آ گیا۔
3 دن اس نے صرف اخلاص کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اس نے وہ عمل کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہو سکتا ہے جس چور کو اس نے پیسے دیے، پیسوں کی وجہ سے وہ چوری کر رہا تھا، چوری کرنا چھوڑ۔ ہو سکتا ہے جس زانیہ کو اس نے پیسے دیے ہیں وہ زنا کرنا چھوڑ۔ جس مالدار کو پیسے دیے ہیں وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ خود بھی صدقہ و خیرات کرنے لگ جائے۔ اخلاص پیارے دوستو اصل ہے، للہیت اصل ہے، اللہ کے خاطر دینا اصل ہے۔ دکھاوا، لوگوں کو بول کر دینا، معاشرے میں بتا کر دینا، آج تو میں نے فلاں کی مدد کی ہے، آج فلاں کی مدد کی ہے، آج فلاں کو میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس کی مدد کی کل وہ میرے پاس آئے تو جھک کر میرے سامنے سلام بھی کرے گا۔ کل اس کے پاس میں جاؤں نا، ایسے پہنچو اس کے پاس تو وہ دیکھے کہ جھک کر سلام کرے۔ اگر نہیں کرا، کتنا بدتمیز ہے، اس کی تمہیں مدد کرتا تھا، یہ دیکھو مجھے سلام تک نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، بچو اس سے۔ جس کو تم نے مدد کی بھول جاؤ میں نے کس کو پیسے دیے تھے، جس غریب کی تم نے مدد کی بھول جاؤ میں نے کبھی اس کی مدد کی تھی۔ جس کسی کی مدد کرو ایسے مدد کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ چلے، یہ اصل مدد ہے پیارو۔ اگر دکھا کر دو گے نا تو کیا ہوگا؟ بالکل وہی ہے، وہی چیز ہے کہ آپ ایسی جھولی میں نیکیاں کما رہے ہو جو جھولی نیچے سے پھٹی ہوئی ہے۔ آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اکیلے میں رب کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ تنہائی میں دوسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے، نمازیں پڑھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرے، آنکھوں سے آنسو اس کے گر جائیں، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب شخص ہے، کتنا خوش نصیب شخص ہے۔ اکیلے میں اپنے رب کو اور اٹھاؤ مدینہ کی گلیوں کو، اللہ اکبر، مدینہ کی گلیوں کو اٹھاؤ۔ صحابہ صبح جب نکلا کرتے تھے اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، پڑوسی کے گھر سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، پڑوسی کے گھر سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ پڑوسی رو رہا ہے، بازو والا رو رہا ہے، نماز کی آواز آ رہی ہے۔ اور کئی تو ایسے بھی تھے جو رات کے موقع پر پوری رات عبادت کرتے تھے اور صبح اس حالت میں آیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں پوری رات سویا نہیں تھا، ورنہ دکھاوا ہو جائے گا۔ ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں آج؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے، اور راتوں کی عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ راتوں کی عبادت، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، راتوں کی عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تہجد پڑھنا، وہ اللہ کے راستے میں سب اکیلے میں رونا بہت بڑی بات ہے۔ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ صبح کے موقع پر میں گاڑی لے کر نکلتا ہوں، یہاں تک پہنچتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، پورے راستے جتنے غیر مسلموں کے گھر رہتے ہیں وہ نکلے ہوئے رہتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، گھر کے آگے وہ جو بھی اپنا جو لگاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہی بیچارہ مظلوم، یہ کہیں یہ ظالم ہے کہ اس کا گھر ویسے ہی بند، پورے راستے میں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا، ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ حالت ہے آج کے مسلمانوں کی، یہ بے غیرتی ہے ہماری اور آپ کی، فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ پوری رات جاگتے ہیں، چبوتروں پر بیٹھ کر گفتگو ہوتی، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سونے کے لیے جاتے ہیں اور پھر ایسے سوتے ہیں کہ شیطان ایسوں کے کانوں اور منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، انہیں فرق تک نہیں پڑتا۔ کیا زندگی گزار رہے ہو؟ کیا بزدلی والی زندگی گزار رہے ہو؟ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ نہ یہ صحابہ والی زندگی ہے، نہ یہ اسلاف والی زندگی ہے، نہ یہ ہمارے بڑوں والی زندگی ہے، ہمارے بزرگوں والی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی تو ایسی زندگی میں یہ کہوں تو برا نہیں ہوگا، غیر مسلموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہو۔ کم سے کم وہ باہر کو نکلتے ہیں فجر کے موقع پر، اپنے گھر کو صاف کرتے، نہا دھو کر نظر آتے وہ لوگ، اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا مسلمان فجر کے موقع پر اٹھ کر نماز پڑھ لے، یا اللہ ہی بچائے اس کو، فکر نہیں ہوتی۔ یارو معاف کیجئے گا، معاف کیجئے، لیکن حالت آج یہی ہماری اور آپ کی، آج حالت ہماری اور آپ کی یہی ہے، ہمیں فکر نہیں پڑتی۔ اور ایسے موقع پر تو نماز پڑھنے کا مزہ بڑا خوب آتا ہے۔ سردی پڑ رہی ہو، اللہ کے خاطر اٹھو، او وضو کرو،
وہاں سے نکلو، اس سردی کی حالت میں مسجد پہنچو، اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھو، اللہ ایسے بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے. میرے خاطر اس بندے نے سردی سہی ہے، میرے خاطر اس بندے نے سردی کے موقع پر عبادت کرنے آیا ہے. ایسے بندے سے اپنا رب بہت خوش ہوتا ہے. نمازیں پڑھو پیارو، نمازیں مت چھوڑو، جوانی کو بیکار مت گزارو، اسی لیے کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے. یہ نمازیں، خصوصاً فجر کی نماز، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو بندہ صبح اٹھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے یا نہیں؟ بولو، جو بندہ صبح اٹھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اور جو 10 بجے اور 11 اور 12 بجے اٹھیں گے تو پھر ان کے رزق پر برکت نہیں ہوتی، چہرے پر منحوسیت ہوتی ہے. پھر یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں پر شیطان پیشاب کر کے گیا ہوا ہوتا ہے. پیارو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. آخری چیز آپ کو بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ہم اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک دم فٹ رہیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ ایک دم کیا کہتے ہیں ذہن لگے کام کرتے وقت، اور بالکل چاق و چوبند رہے. نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ رات میں سوتا ہے شیطان 3 گرہیں باندھتا ہے، پیٹھ پر اس کے 3 دھاگے، 3 گرہیں ایسے ٹھو کر 3 قسم کے گرہیں باندھتا ہے، جسے ہم گٹھی کہتے ہیں، جو گرہیں. اور اس کے بعد جب بندہ صبح اٹھتا ہے وہ 3 گرہیں کھولنا رہتا ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور جب صبح اٹھنے کی جو کیا کہتے ہیں دعا پڑھتے ہیں نا، جب نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب آپ جاتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، دوسری گرہ کھل گئی. آئے نماز پڑھا، تیسری گرہ کھل گئی. آپ آزاد ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے. آپ کی زندگی، اور غور کبھی آزما کر دیکھیے، فجر کے موقع پر اٹھنے کے بعد اپنی زندگی کو آپ بہتر پاؤ گے. بالکل ایسے لگے گا جیسے بالکل میں جو ہے تندرست ہوں، آج بہتر پا رہا ہوں. پیار نماز پڑھیے گا، اپنی زندگی کو بہتر، اور خصوصاً ہمارے جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے. یہ نہیں کہتا کہ صرف جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسا کام نہیں. شادی کرو، اپنی زندگی بہتر بناؤ، گھومو پھرو ٹہلو، دنیا دیکھو، دنیا پھرو، جو کرنا ہے، جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے وہ کیجئے. لیکن ساتھ میں کبھی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار، یہ مت بھولیے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے بہتر کام ہے. اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ سے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.